وہ ڈر کے مارے پیچھے کی جانب کھسکتی جا رہی تھی۔ خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ قدموں کی آواز قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی اور اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو اس قدر شدت سے دبوچا کہ درد کی لہریں اس کے پورے جسم میں دوڑ گئیں۔ کہاں بھاگ رہی ہو لڑکے؟ رک جاؤ، ورنہ یہ گولی تو سیدھی تمہارے اندر اتر جائے گی۔ اعظم خان کی سرد آواز گونجی۔ اس کی آواز میں غرور اور رعونت تھی، جیسے وہ اسے اپنی ملکیت سمجھ رہا۔ میرال نے اپنے آپ کو چھڑانے کی انتھک کوشش کی۔ اس کے ناخن اس کے بازو میں گڑ گئے، مگر اعظم کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے لوہے کی زنجیر ہو۔ چھوڑو مجھے، تم ہوتے کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والے؟ میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں غصہ اور خوف ملا ہوا تھا۔ سانسیں پھول رہی تھیں، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے کسی بھی لمحے سینے سے پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی ڈری سہمی آواز سن کر اعظم خان کا دل شگاف قہقہا ہوا کی زینت بنا۔ میں اعظم خان ہوں، خانزادہ اعظم خان، جس کے باپ دادا نے اس علاقے پر حکمرانی کی ہے صدیوں سے، جس کے خاندان کے نام سے لوگ کانپتے ہیں، اور میں جس چیز کو چاہوں حاصل کر سکتا ہوں، چاہے وہ زمین ہو، جائیداد ہو، یا پھر تم جیسی 2 ٹکے کی خوبصورت لڑکی۔ اس محفل میں اپنا رقص دکھا کر تم نے مجھے اپنا قابو میں کیا تھا، میری نیندیں اڑا دی تھی، میرے دل میں آگ لگا دی تھی، اور اب میں تمہیں اپنا قابو میں کروں گا، تمہارے جسم کو، تمہاری روح کو، سب کچھ اپنا بنا لوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے میرال کو اپنے بازو میں اور بھی شدت سے دبوچ لیا تھا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ میرال کو اس کی سانسوں کی گرمی محسوس ہو رہی تھی، جو شراب اور تمباکو کی بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں میں ہی میرال کی چیخیں اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ وہ ویران راستہ تھا جہاں کوئی نہیں تھا جو اسے بچا سکے، کوئی نہیں تھا جو اس ظالم کے سامنے کھڑا ہو سکے، کوئی نہیں تھا جو اس کی آواز سن سکے۔ رات کے پہلے پہر ہی محفل اپنے جوبن پر تھی۔ ہر طرف شراب اور نشے کا زور تھا۔ رنگ برنگی لائٹیں جل رہی تھیں، موسیقی کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، اور تمام امیر زادے اپنی کرسیوں پر بیٹھے شراب کے مزے لے رہے تھے۔ اتنے میں کچھ رقاصائیں اپنا فن دکھاتی آگے سب کے سامنے ناچنے لگیں۔ ان کی جھنجھناہٹیں، ان کی ادائیں، ان کے قدموں کی تھاپ سب کو مسحور کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک میرال بھی تھی جس کی ادائیں دیکھ کر سب واہ واہ کر رہے تھے۔ اس کے قدموں میں ایک جادو تھا جو سب کو مسحور کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو دلوں میں اترتی تھی، اور اس کے جسم کی ہر حرکت ایک شاعری کی طرح سے لگ رہی تھی۔ اعظم خان ایک کونے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھور رہا ہو، جیسے کوئی بھوکا شیر اپنے شکار پر نظر گاڑے بیٹھا ہو، منتظر ہو کہ کب حملہ کرے۔ جیسے ہی میرال کا ڈانس ختم ہوا، وہ ان سب کے درمیان سے نکلتی پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ اعظم خان جو اس کا طاق لگائے بیٹھا تھا، میرال کو پیچھے جاتے دیکھ کر غصے سے بلبلا اٹھا اور اپنے نوکروں کو آواز دی کہ اس سفید لباس والی لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ، ابھی فوراً، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملازم فوراً اٹھے اور میرال کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے لڑکی، سامنے بیٹھے صاحب نے تمہیں بلایا ہے، چلو۔ میرال نے ان کی طرف دیکھا اور پھر اعظم کی طرف نظر ڈالی جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے فوراً سامنے بیٹھے سردار کی نیت سمجھ آ گئی تھی۔ اس کو بے تحاشا غصہ آیا، اس کے دل میں نفرت کی لہر دوڑ گئی، پر اس نے صبر کا دامن تھامتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی کے پاس نہیں جاتی، صرف ناچتی ہے، اور اب اس کی محفل ختم ہو گئی ہے، اسی لیے وہ جا رہی ہے۔ میرال کو معلوم تھا کہ محفل ختم ہوتے ہی تمام سرداری شکاری کتوں کی طرح جیسے لڑکیوں کو چننے لگتے ہیں، ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اسی لیے وہ محفل ختم ہوتے ہی جلدی سے اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنے دوپٹے سے سر ڈھانپ کر تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب چلنے لگی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں پہنچی تھی جب اس کے پیچھے ایک جیپ آ کر تیزی سے رکی۔
ٹائروں کی چڑچڑاہٹ رات کی خاموشی میں گونج اٹھی۔ جیپ کی تیز روشنیاں ملال کے چہرے پر پڑیں تو وہ آنکھیں جھپکاتی ہوئی پیچھے ہٹی اور ہاتھ سے روشنی کو روکنے کی کوشش کی۔ تبھی دروازہ کھلا اور عظام خان باہر نکلا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں بھی غصے اور ہوس کی آگ سے چمک رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب پاگل پن تھا۔ تم اس محفل سے کیوں بھاگ کر آئی؟ تم نے سوچا تھا کہ میری نظر سے بچ جاؤ گی؟ تم نے سوچا کہ عظام خان کو انکار کر کے بھاگ جاؤ گی؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سرد پن تھا، جیسے کوئی سانپ اپنے شکار کو ڈسنے سے پہلے مسکرا رہا ہو۔ میرال نے ہاتھ پیچھے کیے، قدم پیچھے دھکیلے۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا مگر غصہ بھی۔ میں تمہاری خریدی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ تمہارے پیسے سب کچھ نہیں خرید سکتے، میری عزت نہیں خرید سکتے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں ایک مضبوطی تھی، ایک بغاوت تھی۔ عظام ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شکاری چمک، اس کے ہونٹوں پر ایک ہوس زدہ مسکراہٹ۔ پیسے نہیں، لڑکی طاقت خریدتی ہے، قوت خریدتی ہے، اور آج رات تم میری طاقت کے سامنے جھک کر رہو گی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رہو گی۔ اس نے ایک اور قدم بڑھایا اور میرال کی کمر دیوار سے ٹکرا گئی۔ اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، اور دل میں خوف تھا جو اسے پاگل کیے جا رہا تھا۔ عظام خان کے خطرناک ارادے بھانپتے میرال جلدی سے اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ عظام کے منہ پر دے مارا۔ میرال کی سناٹے دار تھپڑ کا اثر اتنا گہرا تھا کہ عظام اپنے ہوش کھو بیٹھا اور اپنی جیب سے پستول نکال کر سیدھا میرال کی طرف تان دیا۔ میرال کی سانس رک گئی تھی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں، اور دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا، ابھی یہیں گر جائے گا۔ اس نے سوچا کہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، اس کی آخری سانس ہے۔ عظام کی آنکھوں میں ایک وحشی چمک تھی، جسے کوئی درندہ اپنے شکاری کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا اور ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی جو کسی بھوت کی طرح لگ رہی تھی۔ تم نے مجھے انکار کیا ہے اور تھپڑ مارا لڑکی؟ میں عظام خان، خانزادہ، جس کی رگوں میں خاندان کا خون بہتا ہے۔ میرے نام سے لوگ کانپتے۔ میرا باپ مالک خان اس پورے علاقے کا سردار، میری ماں بیگم نور جہاں خان 3 ضلعوں کی عورتوں کی سردار ہے، میرے 2 بھائی شیر خان اور ہیبت خان اس شہر کے ہر کاروبار میں شریک ہیں، اور میری بہن شبنم خان جس کی شادی ایک وزیر کے بیٹے سے ہوئی۔ تم کون؟ ایک رقاصہ، ایک غریب لڑکی جو محفلوں میں ناچ کر 2 وقت کی روٹی کماتی ہے، جس کا کوئی نام نہیں، کوئی خاندان نہیں۔ تم نے سوچا تھا کہ تم مجھے انکار کر کے بچ جاؤ گی؟ کیا میں تمہیں یوں ہی جانے دوں گا؟ میرال نے دانت پیس لیے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے مگر وہ چپ رہی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غلط لفظ بھی کہا تو یہ آدمی واقعی اسے ختم کر دے گا اور یہیں اس ویران راستے پر اس کی لاش پھینک دے گا۔ عظام نے قدم آگے بڑھایا۔ پستول کی نال اب میرال کے ماتھے سے صرف چند انچ دور تھی۔ اس کی ٹھنڈی دھات اس کی جلد کو چھو رہی تھی اور اس کی سانس کی گرمی میرال کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ شراب کی بدبو ناک میں جا رہی تھی۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے جب کوئی مجھ سے ٹکراتا ہے، جب کوئی عظام خان کو نہیں کہتا، اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ عظام نے آہستہ سے کہا، اس کی آواز میں ایک ٹھنڈک تھی جو خون جما دینے والی تھی۔ میرال کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، وہ موت کا انتظار کر رہی تھی اور اپنے خدا سے دعا کر رہی تھی۔ ایک لمحہ گزرا جیسے صدی گزری، دوسرا، اور پھر ٹھا۔ گولی کی آواز رات کی خاموشی میں گونج اٹھی، اتنی زور سے کہ دور تک سنائی دی۔ میرال کی چیخ نکل گئی، وہ زمین پر گر گئی، ہاتھوں سے کان بند کر لیے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اسے لگا کہ گولی اسے لگی ہے، مگر درد نہیں ہوا، خون نہیں بہا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ گولی اس کے سر کے اوپر سے گزر کر دیوار میں جا لگی اور پلاسٹر کا ایک بڑا ٹکڑا گر کر زمین پر بکھر گیا۔ دھوئیں کی بو کمرے میں پھیل گئی تھی، جیسے کوئی جہنم کا دروازہ کھل گیا ہو۔ عظام نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، ایک ایسا قہقہہ جو شیطانی لگ رہا تھا، جو کسی
پاگل کا کہکہا لگ رہا تھا۔ دیکھا، یہ صرف ایک وارننگ تھی لڑکی، صرف ایک ٹریلر تھی۔ اگلی بار یہ گولی سیدھی تمہارے دل میں اترے گی، تمہارے خوبصورت دل میں جو ابھی دھڑک رہا ہے۔ تمہیں مارنا تو میرے لیے کچھ بھی نہیں، ایک چیونٹی کو کچلنے جیسا ہے بس، مگر میں تمہیں زندہ رکھ کر تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، تمہیں توڑنا چاہتا ہوں۔ تمہارا خوف، تمہاری چیخیں، تمہاری بغاوت، یہ سب مجھے مزہ دے گی، یہ سب میرے لیے ایک تفریح ہے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں جب تم ٹوٹو گی، جب تم رو رو کر میرے سامنے گڑ گڑاؤ گی، جب تم میری غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ میرال زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی اور اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اذان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نفرت تھی، غصہ تھا۔ تم ایک عفریت ہو، ایک شیطان ہو، تمہیں اس کی سزا ملے گی اور اللہ تمہیں سزا دے گا۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر غصے سے بھری ہوئی تھی، نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ اذان نے پستول واپس جیب میں ڈالا اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی مسکراہٹ اب بھی چہرے پر تھی۔ سزا؟ یہاں میں قانون ہوں، میں خدا ہوں، میں سزا دینے والا ہوں۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب جاؤ، بھاگو یہاں سے، اپنے چھوٹے سے گھر میں جاؤ اور سو جاؤ۔ کل صبح تک تمہیں سوچنے کا موقع ملے گا کہ کیا کرنا ہے، مگر یاد رکھنا تم اب میری نظر میں ہو، میرے شکار کی فہرست میں ہو۔ یہ رات تمہاری آخری آزاد رات ہے، کل سے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ جیپ میں بیٹھا، دروازہ زور سے بند کیا اور جیپ تیزی سے وہاں سے چل پڑی۔ انجن کی گرج رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی دور ہوتی گئی، مگر میرال کے دل میں خوف اب بھی موجود تھا۔ میرال وہیں زمین پر بیٹھی رہی، کانپتی ہوئی، روتی ہوئی۔ اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ کیا کرے، پولیس کو فون کرے، مگر اعظم خان جیسے آدمی سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ وہ ایک طاقتور شخص تھا، جس کا بادشاہ، شہر کا بادشاہ، خاندان کا چشم و چراغ، اس کی جائیداد، اس کے نوکر، اس کی طاقت، سب کچھ اسے بچاتا تھا، سب کچھ اسے تحفظ دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد میرال نے ہمت کی، اٹھی، اپنے کپڑے جھاڑے اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف چل پڑی، جو شہر کی ایک تنگ گلی میں واقع تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، کنڈی لگائی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، ہر آواز پر اس کا دل دھک سے رہ جاتا تھا، مگر وہ تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ آنکھیں بند کیں تو رات کی یاد آئی، محفل کا رقص، اعظم کی نظر اور اب یہ خوف جو اس کی روح میں بیٹھ گیا تھا۔ یا اللہ، مجھے بچا لے، اس ظالم سے مجھے نجات دے۔ وہ بڑبڑائی اور کسی طرح صبر کرتی سو گئی، مگر نیند میں بھی خواب بھیانک تھے۔ دوسری طرف اعظم خان کی جیپ تیزی سے شہر کی گلیوں سے گزرتی ہوئی حویلی کی طرف جا رہی تھی، وہ حویلی جو شہر سے کچھ دور ایک بڑی جائیداد پر واقع تھی، جو اس کے آبائی اجداد کی میراث تھے، جو صدیوں سے خاندان کا مرکز رہی تھی۔ چاروں طرف بلند دیواریں تھیں جن پر کانچ کے ٹکڑے لگے تھے، گیٹ پر مسلح چوکیدار کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں، اور اندر ایک محل نما عمارت تھی جس کی لائٹیں دور سے چمک رہی تھیں۔ جیپ گیٹ پر رکی، چوکیدار نے فوراً گیٹ کھولا اور ہاتھ باندھ کر سلام کیا۔ آداب حضور۔ اعظم اندر داخل ہوا، اس کا چہرہ اب بھی غصے سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں ایک پاگل پن تھا۔ وہ جیپ سے اترا اور سیدھا مرکزی ہال کی طرف بڑھا۔ چند قدم تیز تھے اور وہ غصے میں زمین پر پاؤں پٹک رہا تھا۔ رات کا وقت تھا مگر حویلی میں کبھی مکمل خاموشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ خاندان کی حویلی ہمیشہ جاگتی تھی۔ نوکر چاکر ہمیشہ الرٹ رہتے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اعظم کی آمد کی خبر سنتے ہی سب جمع ہو گئے اور ہال میں قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ سب کے چہروں پر خوف کی لکیریں تھیں۔ غلام بخش، اس کا سب سے پرانا اور وفادار نوکر، آگے بڑھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، 50 سے اوپر کی عمر، سفید داڑھی، مگر اس کی آنکھوں میں وفاداری کی چمک تھی، ایک ایسی وفاداری جو اندھی تھی،
حضور، سب خیریت؟ آپ جلدی واپس آ گئے؟ کیا محفل اچھی نہیں تھی؟ اعظام نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر غصے میں چیخا، اتنی زور سے چیخا کہ ہال کی دیواریں گونج اٹھی۔ خیریت؟ خیریت کہاں ہے غلام بخش؟ کیسی ہو سکتی ہے خیریت؟ ایک لڑکی نے، ایک حقیر رقاصہ نے مجھے انکار کیا، مجھے، اعظام خان کو، خان زادہ کو۔ تم سمجھتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ میری توہین، میرے خاندان کی توہین۔ اس نے ہال کی میز پر رکھا ایک قیمتی کرسٹل کا گلاس اٹھایا جو اس کے دادا کے زمانے کا تھا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ آواز پورے ہال میں گونج اٹھی جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ نوکر خوف سے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ کچھ بولے۔ حضور، کون سی لڑکے؟ کس نے جرأت کی آپ کو انکار کرنے کی؟ غلام بخش نے پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت تھی اور خوف بھی۔ اعظام نے غصے میں قدم بڑھائے۔ ہال میں چکر لگانے لگا۔ ہاتھ مٹھی میں بند تھے، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہی رقاصہ میرال، محفل میں دیکھا تھا اسے پہلی بار نہیں دیکھا، بہت بار دیکھا، مگر آج اس کا رقص، اس کی ادائیں، اس کی آنکھوں کی وہ چمک، سب نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میرا دل اس پر آ گیا تھا۔ میں نے اپنے ملازموں کو بھیجا کہ اسے بلاؤ، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں خود اس کے پیچھے گیا، اس کو روکا، اور تم جانتے ہو کیا ہوا؟ وہ رکا، آنکھوں میں آنکھ تھی۔ کیا ہوا حضور؟ غلام بخش نے پوچھا، حالانکہ وہ ڈر رہا تھا جواب سننے سے۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی گستاخی کی، کہا کہ میں اس کی چیز نہیں، میرے پیسے سب کچھ نہیں خرید سکتے۔ تم سمجھتے ہو؟ ایک رقاصہ جس کا کوئی نام نہیں، کوئی خاندان نہیں، مجھے، مالک خان کے بیٹے کو، بیگم نور جہاں کے لاڈلے کو، شیر خان اور ہیبت خان کے بھائی کو یہ کہہ رہی ہے۔ اس کی آواز بلند ہوتی دھاڑوں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ تم سب دیکھ رہے ہو، میں، اعظام خان، میرے باپ دادا نے یہ علاقہ حکمرانی کی، اور ایک غریب لڑکی، ایک ناچنے والی مجھے انکار کرتی ہے۔ یہ میری بے عزتی، میرے خاندان کی بے عزتی۔ وہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ غصے کا طوفان تھا جو اس کی رگوں کو چیر رہا تھا۔ اس نے ہال میں رکھی ایک کرسی اٹھائی اور پوری طاقت سے دیوار پر دے ماری۔ کرسی ٹوٹ گئی، لکڑی کے ٹکڑے بکھر گئے، کیلیں نکل گئیں۔ نوکر چاکر ڈرے ہوئے کھڑے تھے، کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ جب اعظام خان کا غصہ بھڑکتا ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ غلام بخش، تم سب کچھ دیکھ رہے ہو۔ میں نے اسے جتایا، پستول دکھایا، فائر کیا اس کے سر کے اوپر، مگر نہیں مارا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اسے زندہ چاہتا ہوں، اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ میں اسے سبق سکھاؤں گا جو وہ کبھی نہیں بھولے گی، اس کی روح کو توڑ دوں گا۔ غلام بخش نے سر جھکا لیا، ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ حضور، آپ جو کہیں ہم کریں گے، ہم آپ کے غلام۔ اعظام نے ایک اور شیشے کا جگ اٹھایا جس میں پانی تھا اور دیوار پر پھینک دیا۔ جگ ٹوٹا، پانی بہا، شیشے کے ٹکڑے ہر طرف پھیل گئے۔ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تم لوگ جاؤ اور اسے اٹھا کر لاؤ، سمجھے؟ اس میرال کو پکڑ کر لاؤ، فارم ہاؤس تیار کرو، وہ فارم ہاؤس جو شہر سے باہر جنگل میں ہے، وہاں لے جائیں گے اسے۔ وہاں کوئی نہیں ہوگا، صرف میں اور وہ، کوئی اس کی آواز نہیں سنے گا۔ میں اسے دکھاؤں گا کہ اعظام خان سے ٹکرانے کی سزا کیا ہوتی ہے، کیسے ایک عورت کو توڑا جاتا ہے۔ لگاتار مار دھاڑ کے بعد اس کی انگلیوں سے خون بہنے لگا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا غصہ دیکھ کر نوکر کانپ رہے تھے، کچھ نے تو آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں اسے توڑوں گا، اس کی روح کو توڑوں گا۔ وہ روئے گی، چیخے گی، گڑ گڑائے گی، میرے پاؤں پکڑے گی، مگر میں نہیں رکوں گا۔ میں اسے اپنی غلام بناؤں گا، اپنی ملکیت بناؤں گا۔ وہ چیختا جا رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک پاگل پن تھا۔ رات کے اس پہر میں حویلی کی تمام لائٹیں جل رہی تھیں اور اعظام کا غصہ پورے گھر کو جگا رہا تھا۔ دور تک اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔
غلام بخش اور دیگر نوکر خاموشی سے سن رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اعظم کا غصہ جب بھڑکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مر سکتا ہے۔ اتنے میں حویلی کے اندرونی کمرے سے ایک آواز آئی، اعظم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شور کیسا ہے؟ یہ بیگم نور جہاں کی آواز تھی، اعظم کی ماں، ایک سخت مزاج عورت جس کی پوری حویلی میں دھاک تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ان کی عمر 50 سے اوپر تھی، مگر شخصیت ایسی کہ سب کانپ جائیں۔ انہوں نے ریشمی شال اوڑھ رکھی تھی، بالوں میں جڑاؤ کلپس اور چہرے پر غصہ۔ ماں جی، وہ ایک لڑکی نے۔ اعظم کی آواز قدرے نرم ہو گئی۔ کون سی لڑکی؟ بات کیا ہے؟ یہ توڑ پھوڑ کیوں؟ بیگم نور جہاں نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں تیز ہوئیں۔ اعظم نے سارا واقعہ سنایا۔ کیسے میرال نے انکار کیا؟ کیسے اس نے اسے دھمکی دی؟ بیگم نور جہاں نے سنا، پھر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ آئی ان کے چہرے پر۔ تو بس اتنی سی بات ہے بیٹا؟ تم خاندان کے چشم و چراغ جو چاہو وہ لے سکتے ہو۔ اگر وہ لڑکی راضی نہیں تو زبردستی لاؤ، توڑ دو اس کو، مگر اتنا شور نہ مچاؤ۔ سب کچھ خاموشی سے ہونا چاہیے، سمجھے؟ یہ خاندان کا طریقہ ہے، ہم جو چاہیں کرتے ہیں مگر شور نہیں مچاتے۔ اعظم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ جی ماں جی، میں سمجھ گیا، کل صبح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیگم نور جہاں واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں اور اعظم نے غلام بخش کی طرف دیکھا۔ سنا تو نے؟ ماں جی نے بھی کہا ہے۔ اب جاؤ اپنے آدمیوں کو تیار کرو، کل صبح اس لڑکی کو اٹھانے کی تیاری کرو۔ فارم ہاؤس کو ایسا سجاؤ جیسے کوئی دلہن کی رات ہو، مگر یاد رکھنا یہ دلہن کی رات نہیں، یہ میری فتح کی رات ہے، میری طاقت کی رات۔ وہ لڑکی وہاں آئے گی اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اب جاؤ اپنے آدمیوں کو بھیجو، اس لڑکی کو اٹھا کر لاؤ، مگر احتیاط سے، اسے کوئی چوٹ نہ لگے۔ وہ زندہ اور تندرست چاہیے، مجھے صحیح سلامت چاہیے، تاکہ میں اسے آہستہ آہستہ توڑ سکوں، اس کے جسم کو، اس کی روح کو۔ غلام بخش نے 2-3 ہٹے کٹے آدمیوں کو بلایا جو اعظم کے وفادار تھے، جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ غلام بخش نے ملازموں کا اس کے گھر کا پتہ دیا اور کہا کہ اسے اٹھا کر سیدھا فارم ہاؤس لے جانا۔ تاکید کی کہ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھے ہوں تاکہ بھاگ نہ سکے۔ اعظم نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور حویلی کے بڑے ہال میں آ کر بیٹھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، فتح کی خوشی، طاقت کی خوشی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میرال اب اس کی گرفت میں ہوگی اور پھر وہ اسے دکھائے گی کہ طاقت کیا ہوتی ہے، مرد کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ فارم ہاؤس شہر سے دور ایک ویران جگہ پر تھا، چاروں طرف جنگل اور کھیت، کوئی انسان دور دور تک نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا۔ یہ جگہ اعظم کی پسندیدہ تھی، جہاں وہ اپنے راز چھپاتا تھا، یہاں وہ کام کرتا تھا جو دنیا کو نہیں بتا سکتا تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں ابھی نکلی بھی نہیں تھیں، آسمان پر اندھیرا ابھی چھایا ہوا تھا کہ وہ 3 آدمی میرال کے گھر کی طرف کالی جیپ میں نکل پڑے۔ وہ جیپ بغیر نمبر پلیٹ کی تھی۔ میرال اس وقت سوئی ہوئی تھی جب اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، اتنی زور سے کہ دروازہ ہل گیا۔ میرال کی آنکھ کھلی، دل دھک سے رہ گیا۔ کون ہے؟ اس نے آہستہ سی آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس دستک اور زور سے ہوئی۔ میرال بستر سے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی، مگر ابھی وہ دروازے تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ دروازہ ٹوٹ کر زور سے کھل گیا۔ 3 مضبوط آدمی اندر گھس آئے۔ ان کے چہروں پر کالے ماسک تھے اور ہاتھوں میں رسیاں اور ایک تھیلا۔ تم کون ہو؟ باہر نکلو۔ میرال نے چیخنے کی کوشش کی، مگر ایک آدمی نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ سے رکھ کے اسے دبا دیا، اتنی شدت سے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ دوسرے نے اس کے ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف مروڑے، تیسرے نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میرال جدوجہد کرتی رہی، مگر وہ طاقتور تھے۔ 3 کے مقابلے میں ایک کمزور لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ اس نے اس کے منہ پر ایک رومال رکھا جس میں کلوروفارم جیسی کوئی نشیلی چیز تھی۔ تیز بدبو اس کے سر کو چڑھی تھی۔ میرال کی آنکھیں گھومنے لگیں، سب کچھ دھندلا ہونے لگا، اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، اس نے کمزور آواز میں کہا، مگر بے سود۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی، اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ آدمی نے اسے ایک بڑی بوری میں ڈال دیا، ہاتھ پاؤں مضبوط رسی سے باندھ دیے، اٹھایا اور جیپ میں پھینک دیا۔
جیپ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ کسی کو معلوم تک نہ ہوا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ رات کی تاریکی نے سب کچھ چھپا لیا۔ جب میرال کی آنکھ کھلی تو سر میں درد ہو رہا تھا، منہ خشک تھا اور جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو پایا کہ وہ ایک جیپ میں تھی، ہاتھ پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے، اتنے مضبوط کہ حرکت نہیں کر سکتی تھی، منہ پر پٹی بندھی تھی۔ جیپ تیزی سے شہر سے باہر کی طرف چل رہی تھی۔ سڑک ناہموار تھی، جھٹکے لگ رہے تھے جو اس کے جسم کو درد دے رہے تھے۔ میرال نے جدوجہد کی، ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی، مگر رسیاں بہت مضبوط تھیں۔ یہ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑ دو مجھے۔ اس نے پٹی کے پیچھے سے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز دبی دبی ہوئی تھی جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ سامنے بیٹھے ایک آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک گندی مسکراہٹ تھی۔ چپ رہو لڑکی، بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ حضور کے فارم ہاؤس جا رہے ہیں، تم خوش نصیب ہو، اعظم خان کی نظر میں آ گئی، ان کی پسند بن گئی ہو، اب تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میرال کا دل ڈوب گیا اور اس کے پورے جسم میں ایک ٹھنڈک دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ اعظم کا کام ہے۔ اس نے اپنی دھمکی پوری کر دی، اس نے اسے اغوا کروا لیا۔ آنسو آنکھوں میں آ گئے، دل میں خوف اور مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ مجھے بچا۔ وہ دل میں دعا کرتی رہی مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ جیپ شہر سے باہر نکل گئی، کچے راستے پر چلنے لگی، جنگل کی طرف جہاں درخت گھنے تھے، جہاں آوازیں نہیں پہنچتی تھیں۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد جیپ ایک بڑے فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، چاروں طرف باڑ تھی، اندر ایک خوبصورت عمارت تھی مگر ویران، کوئی اور گھر دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ آدمیوں نے میرال کو اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ وہ اس کو ایک بڑے کمرے میں لے گئے جہاں بستر سرخ چادروں سے ڈھکا ہوا تھا، موم بتیاں جل رہی تھیں جن کی روشنی کمرے میں ایک عجیب سا سایہ دے رہی تھی۔ خوشبو کا دھواں اڑ رہا تھا جو سانس لینا مشکل بنا رہا تھا۔ سب کچھ سجا ہوا تھا مگر یہ خوبصورتی اسے قبر کی خوبصورتی کی مانند لگ رہی تھی۔ انہوں نے اسے بستر کے پاس فرش پر پھینک دیا، ہاتھ پاؤں اب بھی بندھے تھے، پٹی کھول دی تاکہ وہ سانس لے سکے مگر رسیاں نہیں کھولی۔ اب یہاں رہو چپ چاپ ورنہ مار پڑے گی، حضور آئیں گے تو دیکھیں گے، پھر جو چاہے کریں گے، ہمارا کام ہو گیا۔ ایک نے کہا اور تینوں وہاں سے نکل گئے۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا اور کمرے کے باہر پہرا لگا دیا۔ میرال کمرے میں اکیلی رہ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ بے بس اور لاچار ہو چکی تھی۔ درد کی شدت سے اس کی آنسو بہنے لگے تھے جو رک نہیں رہے تھے۔ وہ جدوجہد کرتی رہی مگر رسیاں اتنی مضبوط تھیں کہ اس کا بازو کٹ گیا، اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، بھاگنے کا کوئی راستہ، مگر کھڑکیاں بند تھیں، شیشے موٹے تھے، دروازہ مقفل تھا اور باہر پہرے دار تھے۔ یا اللہ مجھے بچا، اس ظالم سے مجھے نجات دے، میری مدد کر۔ وہ بڑبڑائی، دل میں دعائیں مانگ رہی تھی اور انتظار کرنے لگی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ گھنٹے گزرتے گئے، سورج آسمان پر چڑھتا گیا، دوپہر ہو گئی۔ میرال فرش پر بیٹھی رہی، اسے بھوک لگ رہی تھی، پیاس بھی، مگر کوئی کمرے کے اندر نہیں آیا۔ اور پھر آخرکار دوپہر کے وقت فارم ہاؤس کا مرکزی دروازہ کھلا۔ ایک جیپ اندر داخل ہوئی، اس میں اعظم خان بیٹھا تھا، اس کے ساتھ غلام بخش اور 2-3 اور آدمی۔ اعظم اترا، اس کا چہرہ مطمئن تھا، آنکھوں میں فتح کی چمک تھی، ہونٹوں پر ایک گندی مسکراہٹ تھی۔ وہ کمرے کی طرف آیا جہاں میرال بندھی ہوئی بیٹھی تھی، قدم آہستہ تھے مگر پکے، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی طرف آ رہا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ خوش آمدید میرال، میرے فارم ہاؤس میں تمہارا سواگت ہے، یہ تمہارا نیا گھر ہے، تمہارا نیا ٹھکانہ، یا کوٹھا بھی کہا جا سکتا۔ اس کی آواز میں طنز تھا۔ میرال نے غصے سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ تھی۔ تم نے مجھے اغوا کیا ہے، یہ جرم، سنگین جرم، چھوڑ دو مجھے فوراً ورنہ پولیس کو بتاؤں گی، تمہیں جیل ہو جائے گی۔ اعظم نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو کمرے میں گونج اٹھا۔ وہ قریب آیا اور میرال کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرال کا گال چھوا اور
انگلیوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میرال نے سر غصے سے جھٹکا تھا اور چہرہ دوسری طرف کیا۔ ہاتھ ہٹاؤ، میرے جسم کو مت چھوؤ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ عذام کی آنکھیں تنگ ہو گئی، مسکراہٹ غائب ہو گئی اور چہرے پر غصہ در آیا۔ ہمت؟ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ یہاں میرا راج، میرا قانون، پولیس، عدالت، قانون سب میری جیب میں ہے، میرے باپ کی جیب میں ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ آپ سنو اچھی طرح سے، تم اب میری ہو، میری ملکیت ہو، میری غلام۔ یہ فارم ہاؤس تمہاری جیل ہے اور میں تمہارا مالک۔ تمہارا مالک جو تمہارے ساتھ چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اٹھا اور کمرے میں چکر لگانے لگا، جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کا جائزہ لے رہا ہو، اپنی فتح پر خوش ہو رہا ہو۔ کل رات تم نے پوچھا تھا نا میں کون ہوں، تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں صرف عذام خان نہیں، میں مالک خان کا بیٹا ہوں، جو اس پورے ضلع کے سردار، جن کی ایک آواز پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ میری ماں بیگم نور جہاں خان ہوں، میرے دو بھائی شیر خان اور ہیبت خان جو اس شہر کے ہر کاروبار میں شریک ہیں، جن کی دکانیں، زمینیں، ہوٹل سب کچھ ہے۔ میری بہن شبنم خان جس کی شادی صوبے کے ایک بڑے وزیر کے بیٹے سے ہوئی۔ ہم خان خاندان ہیں جو صدیوں سے حکمرانی کر رہا ہے، جس کے سامنے سب جھکتے ہیں۔ اور تم کون؟ وہ رکا، میرال کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حقارت تھی۔ میرال خاموش رہی، اس کے دل میں درد تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عذام سچ کہہ رہا ہے۔ وہ واقعی کوئی نہیں تھی، ایک غریب لڑکی جس کا کوئی خاندان نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ عذام نے جاری رکھا، تم ایک رقاصہ ہو جو محفلوں میں ناچتی ہے، جو لوگوں کا دل بہلاتی ہے۔ تمہارا کوئی نام نہیں، کوئی خاندان نہیں۔ میں نے تمہاری تحقیق کرائی ہے، میں سب جانتا ہوں۔ وہ رکا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اس کے چہرے پر، ایک ایسی مسکراہٹ جو میرال کے دل کو کانپ آ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو میرال، میں تمہارا راز جانتا ہوں، وہ راز جو تم نے دنیا سے چھپا رکھا۔ میرال کی آنکھیں پھیل گئیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیا معلوم؟ عذام نے ایک لفافہ اپنی جیب سے نکالا اور اس میں کچھ پرانی تصویریں تھیں، کچھ کاغذات تھے۔ اس نے ایک تصویر نکالی اور میرال کے سامنے کر دی۔ تصویر میں ایک چھوٹی لڑکی تھی، شاید 7 یا 8 سال کی۔ وہ ایک بڑے گھر کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو امیر لگ رہی تھی۔ میرال نے تصویر دیکھی اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنسو آنکھوں میں آ گئے۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عذام نے تصویر واپس لی اور مسکراتا رہا، میں نے کہا تھا نا، میں سب جانتا ہوں۔ یہ تم بچپن میں، ارے تمہاری ماں، تمہارا اصل نام میرال نہیں، تمہارا اصل نام تو عائشہ ہے، عائشہ بیگم۔ تم ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی، تمہارے والد ایک بہت بڑے تاجر تھے، لیکن پھر کچھ ہوا، کوئی حادثہ یا سازش، اور تمہارا سب کچھ چھن گیا۔ تمہارے والد مر گئے، تمہاری ماں مر گئی اور تمہیں کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیا گیا۔ پھر تم بھاگ گئی اور اب تم یہاں ایک رقاصہ بن کر، اپنی اصل شناخت چھپا کر۔ میرال کے آنسو بہنے لگے، یادیں واپس آ گئیں، وہ بچپن جو اس نے بھلانے کی کوشش کی، وہ درد جو اس نے دبا رکھا تھا۔ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ کیوں کرائی تم نے میری تحقیق؟ عذام نے لفافہ واپس جیب میں ڈالا، کیونکہ میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں مہینوں سے۔ تم سوچتی ہو میں نے تمہیں پہلی بار کل دیکھا؟ نہیں، میں تمہیں دیکھتا آ رہا ہوں، میری تمہاری ہر حرکت پر نظر ہے، تمہارا رقص، تمہاری آنکھیں، تمہاری مسکراہٹ، سب کچھ مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اور میں نے تحقیق کرائی، اور جب مجھے تمہاری اصلی کہانی پتہ چلی تو مجھے اور بھی دلچسپی ہوئی۔ ایک امیر گھرانے کی بیٹی جو ایک رقاصہ ہے، یہ کتنا دلچسپ ہے۔ میرال نے سر جھکا لیا، روتی رہی۔ اس کا ماضی جسے اس نے دفن کر دیا تھا اب سامنے آ گیا تھا۔ عذام اس کے قریب آیا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنی طرف گھمائی۔ رونا بند کرو، ماضی تو ختم ہو چکا، اب مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ تم اب میری ہو اور میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ تم میری بیوی بن سکتی ہو، رانی بن سکتی ہو، یا پھر میری رکھیل بن کر یہیں پڑی رہو، فیصلہ تمہارا ہے۔ میرال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں کوئی محبت نہیں تھی، صرف ہوس تھی، طاقت کا نشہ تھا۔ میں کبھی تمہاری نہیں بنوں گی، کبھی نہیں۔ تم مجھے مار سکتے ہو مگر مجھے اپنا نہیں بنا سکتے۔
اذان کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اس نے اس کی ٹھوڑی چھوڑی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا تو یہ تمہارا فیصلہ ہے، ٹھیک تو پھر تیار ہو جاؤ۔ آج رات سے میں تمہارے ساتھ وہ سب کروں گا جو تم نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تم چاہے جتنی مرضی چیخنا چلانا، کوئی نہیں سنے گا تمہاری۔ تم صرف اور صرف چیخو گی اور تمہارے ساتھ وہ کروں گا نا کہ تمہاری روح کو توڑ دے گا۔ تم چیخو گی، رو گی، منتیں کرو گی، مگر میں نہیں رکوں گا، کیونکہ میں عظام خان ہوں اور جو میں چاہتا ہوں وہ کر کے رہتا ہوں۔ اس کی آواز میں خوفناک دھمکی تھی، ایک بیمار قسم کی خوشی تھی جو وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر رکا۔ میں شام کو آؤں گا، تب تک سوچ لو، آخری موقع ہے، یا تو راضی ہو جاؤ یا پھر تیار ہو جاؤ اس عذاب کے لیے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے جسم پر میرے نشان ہوں گے، تمہاری روح میں میری یاد ہوگی اور تم کبھی اس رات کو نہیں بھولو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا اور میرال کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی۔ اے اللہ، مجھ پر رحم کر، مجھے بچا اس ظالم سے۔ اگر تو نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ وہ روتی رہی، دل میں دعائیں مانگتی رہی اور انتظار کرنے لگی، شام کا انتظار جو ایک قیامت بن کر آنے والی تھی، مگر دل میں ایک چھوٹی سی امید تھی، شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید کوئی بچا لے، شاید اللہ اس کی سن لے۔ مگر وقت تیزی سے گزر رہا تھا، سورج آسمان پر سے نیچے کی طرف ڈھل رہا تھا اور شام قریب آتی جا رہی تھی، وہ شام جو میرال کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی، وہ شام جو اس کی روح کو توڑ سکتی تھی۔ اعظم خان حویلی میں بیٹھا تیاریاں کر رہا تھا کہ آج رات وہ میرال کو اپنا بنا لے گا، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ زندہ رہے یا ٹوٹ جائے۔ شام ڈھل چکی تھی پر میرال سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ وہ کونے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اتنے میں دروازہ کھلتے ہی اعظم خان اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں میرال کو پا لینے کا جنون تھا اور وہ اس کے لیے کوئی بھی حد پار کر سکتا تھا۔ اس نے سیاہ شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کی آستینیں چڑھی ہوئی تھی اور چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو میرال کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ آج تم میری ہو جاؤ گی میرال، قانونی طور پر، شرعی طور پر، جسمانی طور پر، مکمل طور پر، ہر طرح سے۔ اعظم کی آواز گہری اور ڈرا دینے والی تھی۔ میرال اس کی بات سنتی پیچھے دیوار سے جا لگی۔ نہیں اعظم، پلیز یہ غلط ہے، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اعظم اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری آنکھیں، تمہاری ہر ادا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ابھی اعظم اس کے قریب ہی کھڑا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور مولوی صاحب دو گواہوں کے ساتھ اندر آئے۔ مولوی کی داڑھی سفید تھی اور چہرے پر کوئی جذبہ نہیں، جیسے وہ یہ سب پہلے بھی کر چکے ہوں۔ انہوں نے کاغذات ٹیبل پر رکھے اور اعظم میرال کا ہاتھ پکڑتے کھینچتا اسے ٹیبل کے پاس لے آیا تھا۔ بیٹھو۔ میرال ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور مسلسل سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، یہ جبر ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی باقی چیخیں گلے میں ہی دب کے رہ گئیں جب اعظم اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اعظم نے اس کے کاندھوں پر نرم مگر دباؤ والا ہاتھ رکھا۔ میرال، میری طرف دیکھو، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس یہ کاغذ سائن کر دو، ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی، جیسے وہ واقعی یقین رکھتا ہو کہ یہ محبت ہے۔ مولوی نکاح پڑھنا شروع کر چکا تھا، الفاظ فضا میں گونج رہے تھے، مگر میرال کے کانوں میں صرف اس کے دل کا دھڑکنا سنائی دے رہا تھا، جو اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی سینے سے ہی باہر آ جائے گا۔ وہ رو رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، پلیز کوئی روکو اسے، یہ غلط ہے، میں راضی نہیں ہوں۔ مگر گواہ خاموش کھڑے تھے جیسے بے جان مجسمے ہوں۔ مولوی بے نیاز تھا، جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب میرال کا انگوٹھا لگانے کی باری آئی، وہ ہاتھ پیچھے کھینچ گئی، پوری طاقت سے مزاحمت کر رہی تھی۔ اعظم نے اس کا بازو پکڑا، آہستہ مگر مضبوطی سے، اور اسے کاغذ کی طرف لے جانے لگا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ بازو میں درد ہو رہا تھا۔ میرال، میری خاطر کر لو پلیز۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا، جسے وہ خود بھی اس جبر سے تڑپ رہا۔
جیسے وہ خود بھی کسی مجبوری میں ہو، مگر وہ نہیں رکا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے میرال کے ہاتھ کو کاغذ کی طرف دھکیل رہا تھا۔ آنسوؤں کے بیچ کانپتے ہاتھ سے میرال کا انگوٹھا کاغذ پر لگ گیا۔ جیسے ہی اس کی انگلی کاغذ پر لگ گئی، جیسے کوئی داغ، کوئی نشان جو کبھی نہیں مٹے گا۔ مولوی نے کلمہ شہادت پڑھوایا۔ میرال کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف آنسو بہہ رہے تھے۔ عذام مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں فتح کی خوشی سے۔ اب تم میری بیوی، قانونی طور پر، شرعی طور پر۔ وہ ایسا سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے کوئی نوازش ہو، جیسے کوئی پیار کا اظہار ہو۔ مولوی اور گواہ نکل گئے تھے، کمرہ خالی ہو گیا تھا، دروازہ بند ہو گیا۔ صرف عذام اور میرال رہ گئے تھے، ایک ظالم اور ایک مظلوم۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، مگر میرال کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ کمرے میں صرف ایک لیمپ جل رہا تھا، روشنی سونے کی سی تھی۔ موم بتیاں پگھل رہی تھیں، خوشبو کا دھواں اڑ رہا تھا۔ عذام بستر کے پاس کھڑا تھا، اس نے شرٹ اتار دی تھی اور اس کے جسم پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جنون تھا، وہی پاگل پن، مگر اس بار اس میں ایک نرم سی چمک بھی شامل ہو گئی تھی، جیسے وہ سمجھ رہا ہو کہ اب یہ لڑکی اس کی ہے اور اب وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ میرال کے قریب آیا جو بستر کے کونے سکڑی بیٹھی تھی، دوپٹہ گلے میں مضبوطی سے لپیٹے ہوئے، جسم کانپ رہا تھا۔ میرال، اب ڈرو مت، میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ ایسا سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، سچ میں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرمی تھی، ایک جھوٹا پیار، جیسے وہ واقعی اسے اپنی محبوبہ سمجھ رہا ہو، جیسے وہ یہ سب کچھ محبت کے نام پر کر رہا ہو۔ میرال پیچھے ہٹ گئی، آنکھیں خوف سے بھاری ہوتی گئیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ نہیں عذام، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری بیوی نہیں بننا چاہتی، یہ جبر ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا، دل میں ایک خوف تھا جو اسے پاگل کیے جا رہا تھا۔ عذام اس کے قریب جھک گیا، اس نے اس کے بالوں کو سونگھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے، میں اس خوشبو کا دیوانہ ہوں۔ وہ ایسا سے اس کے گلے پر کس کر رہا تھا، ہونٹ نرم تھے مگر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر پر پھسل رہے تھے اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تم میری ہو، آج سے ہمیشہ کے لیے، صرف میری۔ میرال مزاحمت کر رہی تھی، دھکیل رہی تھی، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر اس کی آوازیں کمزور پڑتی جا رہی تھیں، طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ عذام اس کے آنسوؤں کو چوم رہا تھا۔ عذام نے میرال کے ہونٹوں کو اپنی نرم گرفت میں لیا، اتنی شدت سے اپنے ہونٹوں پر عذام کا قبضہ پا کر میرال بے اختیار مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ عذام اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں پا کر بے قابو ہو گیا، جسے وہ کچھ دیر پہلے رقاصہ اور رکھیل کے القابوں سے نواز رہا تھا، اب وہ خود ہی اس کے لمس کا اسیر ہو گیا تھا۔ عذام نے کئی لمحے میرال کے ہونٹوں پر اپنا قبضہ جمائے رکھا، پر جب اسے میرال کی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئیں تو وہ فوراً اس کے لبوں کو آزادی دے گیا۔ عذام کے پرشدت لمس پر میرال کی جان ہلکان ہو گئی تھی۔ آپ میرال عذام سے دور ہوتی ابھی بیڈ سے نیچے اترنے ہی والی تھی جب عذام نے زمین پر اس کا پاؤں پڑنے سے پہلے ہی اسے پیچھے سے کھینچ کر سیدھا بیڈ پر پٹک دیا۔ سوچنا بھی مت میرال، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں آج جانے دوں گا۔ آج کی رات تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مجھے ذلیل کیا تھا، اور اب میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گا۔ خون خوار لہجے میں کہتے عذام اس کے اوپر جھکا اور ایک جھٹکے سے اس کی قمیص چاک کر دی۔ عذام کے اس قدر زور سے دھاڑنے اور اپنے بے لباس ہونے پر میرال زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ قمیص چاک ہوتے ہی میرال کا چمکتا بدن عذام کے سامنے تھا۔ وہ بنا رکے اس کے اوپر جھکا اور اپنی شدتیں وہاں بکھیرنے لگا۔ وہ اس کے جسم کو چوم کم نوچ زیادہ رہا تھا۔ اس پر میرال کی سسکیوں اور آہوں کا بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی اس کا جسم داغدار کرنے کے بعد
عذام نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ میرال درد کی وجہ سے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر مسلسل رو رہی تھی۔ رونا بند کرو ڈرامے باز لڑکی۔ عذام اس پر پھر سے دھاڑا۔ اس کی آواز کی شدت سے ڈرتے میرال نے اپنا رخ بدلا تھا۔ وہ عذام کے نکاح میں تو آ چکی تھی اور اس کی اوقات ایک رکھیل سے زیادہ نہیں تھی، اور یہ بات وہ اچھے سے جان چکی تھی۔ میرال کی مسلسل سسکیوں کی وجہ سے ہچکی بنتے ہو کر عذام نے اس کے چہرے پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ رونا بند کرو میرال، عذام نے آہستہ سے کہا، پر میرال کی ہچکیاں ہنوز قائم تھیں۔ میرال پلیز چپ ہو جاؤ، عذام نے اس سے التجائی لہجے میں کہا۔ میرال پلیز سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تم پر چیخنا نہیں چاہیے تھا، پلیز چپ ہو جاؤ۔ میرال اس کے مسلسل بولنے پر خود کو سنبھالتی سیدھی ہوئی۔ پانی پانی، اچھا دیتا ہوں، چپ۔ اس کے منہ سے پانی سنتے ہی وہ فٹ سے اٹھا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں کو لگا دیا۔ اب ٹھیک ہے؟ میرال کو پانی ختم کرتے دیکھ اس سے مخاطب ہوا۔ جی ٹھیک ہوں۔ میرال اب رونا بند کر چکی تھی۔ اچھا پلیز سوری، میں غصے میں آ گیا تھا، معاف کر دو مجھے، عذام نے التجائی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیا، مجھے سونا ہے۔ میرال نے رونی سے صورت بنا کر التجا کی۔ اچھا چلو سو جاؤ۔ عذام نے اس کی بات پر حامی بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ، پر میرے بازو میں، میرے ساتھ سو، تاکہ مجھے یقین ہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہی وہ دونوں لیٹ گئے اور جلدی نیند کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی۔ میرال نے اسے جان چھڑانے کے لیے نیند کا بہانہ کیا، پر عذام کا اچانک بدلا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ صبح ہوتے ہی میرال فارم ہاؤس سے چھپتی چھپاتی باہر بھاگ نکلی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح یہاں سے دور نکل جائے، عذام کی پہنچ سے باہر چلی جائے۔ جیسے ننگے پاؤں پھٹے کپڑوں سے جنگل کا راستہ عبور کیا۔ کانٹے پاؤں میں چبھ رہے تھے، درخت کی شاخیں جسم کو زخمی کر رہی تھی، مگر وہ رکی نہیں، مسلسل بھاگتی رہی۔ کوئی آدھا گھنٹہ بھاگنے کے بعد اسے کچی سڑک نظر آئی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اب وہ بچ گئی، شاید اب آزاد ہو گئی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عذام جب صبح اٹھا اور میرال کو غائب پایا تو اس کا غصہ ساتویں آسمان پر چلا گیا۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا، ڈھونڈو اسے، ہر طرف تلاش کرو، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی، اور خود بھی جیپ میں بیٹھ کر نکل پڑا۔ کوئی 20 منٹ بعد جب میرال سڑک کے کنارے ایک ٹرک کا انتظار کر رہی تھی، عذام کی جیپ وہاں پہنچ گئی۔ میرال نے دور سے جیپ کی آواز سنی اور جب مڑ کر دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ عذام تھا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عذام نے جیپ سے اتر کر بازو پکڑ کر اسے زور سے کھینچا تھا۔ سوچا تھا بھاگ جاؤں گی، میں نے کہا تھا نا تم میری ہو، عذام نے غصے میں کہا، اور میرال کو زبردستی جیپ میں ڈال دیا۔ میرال چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گی، مگر عذام نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اس بار عذام میرال کو فارم ہاؤس کے بجائے سیدھا اپنی اصلی حویلی لے گیا تھا، جہاں اس کا پورا خاندان رہتا تھا۔ حویلی بڑی تھی، بھاری دروازے، اونچی دیواریں اور اندر ایک مہیب خاموشی۔ عذام نے میرال کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور دروازے پر باہر سے تالا ڈال دیا تھا۔ اب دیکھتا ہوں کیسے بھاگتی ہوں، یہاں سے نکلنا ناممکن ہے، اس نے کہا تھا اور چلا گیا تھا۔ میرال کمرے میں اکیلی بیٹھی روتی رہی تھی۔ اس کے دل میں مایوسی تھی، خوف تھا اور ایک گہرا درد تھا۔ حویلی میں ایک اور بڑا مسئلہ شروع ہونے والا تھا۔ مالک خان، عذام کے باپ، جب انہیں پتہ چلا کہ عذام نے ایک رقاصہ سے نکاح کیا ہے اور اب اسے حویلی میں لے آیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے فوراً عذام کو بلایا تھا۔ ان کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی، عذام ابھی میرے پاس آؤ۔ عذام جلدی سے اپنے باپ کے کمرے میں گیا، جہاں مالک خان اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں آنکھ۔ ان کے ساتھ بیگم نور جہاں بھی موجود تھیں اور دونوں بھائی شیر خان اور ہیبت خان بھی کھڑے تھے۔ یہ کیا سنا ہے میں نے؟ تم نے ایک رقاصہ سے، ایک ناچنے والی سے نکاح کیا اور اب اسے یہاں لے آئے؟ یہ کیسی بے عزتی ہے ہمارے خاندان کی؟ مالک خان نے گرجتے ہوئے کہا تھا۔ عذام نے سر جھکایا، پھر ہمت کر کے بولا، ابا میں اس سے محبت کرتا تھا اور میں نے نکاح کیا ہے، وہ اب میری بیوی۔ محبت؟ مالک خان نے تن سے کہا، تم ایک رقاصہ سے
محبت کرتے ہو جس کا کوئی خاندان نہیں، کوئی نام نہیں؟ شیر خان بات میں اضافہ کیا، بھائی ابا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لڑکی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہیبت خان نے بھی بات کو طول دی تھی، یہ ہماری عزت کو مٹی میں ملا دے گا، لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ بیگم نور جہاں نے سخت لہجے میں کہا، تو عزام اس ناچنے والی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، ورنہ یہ خاندان تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ مالک خان نے غصے میں کہا اور ان کی آواز میں سختی تھی، سنو عزام، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس ناچنے والی کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں اپنی جائیداد سے، اپنے کاروبار سے میں آگ کر دوں گا، تم میرے بیٹے نہیں رہو گے۔ عزام کا چہرہ سفید پڑ گیا، یہ دھمکی اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر جائیداد چلی گئی تو کیا بچے گا، مگر پھر اس نے ذہن میں کچھ آیا اور کچھ ایسا جواب جو کچھ بدل سکتا تھا۔ عزام نے گہری سانس لی اور کہا، ابا میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، میرال کوئی عام رقاصہ نہیں، وہ ہمارے خاندان کا خون۔ سب چونک گئے۔ مالک خان نے حیرت سے پوچھا، کیا بکواس ہے یہ؟ ہمارے خاندان کی؟ کیسے؟ عزام نے درستی سے کہا، ابا میں نے تحقیق کرائی ہے، میرال کا اصل نام عائشہ ہے، وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہمارے چچا جان احمد خان کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ مالک خان کا چہرہ سخت ہو گیا، احمد خان کی بیٹی کیسے ممکن ہے؟ احمد تو 20 سال پہلے مر چکا تھا۔ عزام نے بات جاری رکھی، جی ابا، چچا جان مر چکے مگر ان کی بیٹی زندہ ہے۔ جب چچا جان زندہ تھے تو انہوں نے ایک عورت سے محبت کی تھی، ایک غریب لڑکی سے، اور اس سے شادی کر لی۔ آپ کو یاد ہے آپ نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ عورت آپ کو پسند نہیں تھی؟ مالک خان نے سر ہلایا، یادیں تازہ ہو گئی۔ ہاں احمد نے میری نافرمانی کی تھی، میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ عزام پھر سے بولا، اور چچا جان نے اس عورت سے شادی کر لی اور میرال انہی کی بیٹی ہے۔ کچھ سال پہلے چچا جان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور ان کی بیوی بھی بیماری سے مر گئی۔ میرال یتیم رہ گئی، اسے ایک یتیم خانے میں چھوڑ دیا گیا، پھر وہ وہاں سے بھاگ گئی اور رقاصہ بن گئی اپنا پیٹ پالنے کے لیے، مگر اب میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، وہ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، میرے چچا زاد۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ مالک خان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ احمد کی بیٹی، میرے بھائی کی بیٹی اتنے عرصے کے بعد اکیلی تھی، اور میں نہیں جانتا تھا۔ عزام نے کہا، جی ابا، اور اب وہ یہاں ہے میری بیوی بن کر، مگر وہ ہمارے خاندان کی ہے، ہمارا خون ہے۔ مالک خان نے گہری سانس لی، پھر کہا، اگر یہ سچ ہے تو پھر فیصلہ بدل گیا، وہ میرے بھائی کی بیٹی، میری بھتیجی ہے، اس حویلی میں رہنا چاہیے اور عزت سے۔ بیگم نور جہاں بولی، لیکن اس نے رقاصہ کا کام کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کہہ دیں کہ میری بھتیجی ہے جو بہت عرصے سے دور تھی اور اب واپس آ گئی۔ عزام نے اپنی چچا زاد سے نکاح کیا ہے، یہ بہت اچھی بات تھی، شیر خان نے کہا، اور ہم ولیمہ کر دیتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ عزام نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ہی شادی کی ہے۔ مالک خان نے خوش ہو کر کہا، بلکہ ولیمے کا انتظام کرو، بڑا جشن ہونا چاہیے، میری بھتیجی کی شادی ہے، سب کو دعوت دینی ہے۔ اور یوں فیصلہ ہو گیا تھا۔ مالک خان نے میرال کو حویلی میں رکھ لیا، حویلی میں ولیمے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس رات بھی عزام نے میرال کو منانے کی بہت کوشش کی تھی۔ عزام نے اس سے نرم لہجے میں بات کی، اس کے کانوں میں پیار بھری باتیں کی، اس کے گلے اور کاندھوں پر ہلکے ہلکے کس کیے، ہاتھ اس کی کمر پر پھیرے، مگر میرال خاموش رہی۔ اس کا جسم سخت تھا، جیسے کسی کوئی جذبہ محسوس نہ ہو رہا ہو۔ جب وہ بالکل بھی نہ مانی تو عزام نے غصے اور مایوسی میں اسے چھوڑ دیا۔ ولیمے کی رات بھی ایسے ہی تھی، نہ میرال کوئی بات کر رہی تھی، نہ عزام کی شدتوں پر رسپونڈ کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ عزام نے ایک بار پھر کوشش کی، اس نے میرال کے قریب آ کر اسے پیار سے چھوا، اس کے ہونٹوں پر، گردن پر، کمر پر اپنی شدتیں بکھیریں۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ اپنے جسم پر پھیرتے رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرال بھی اسی طرح سے محسوس کرے۔ میرال پتھر کی طرح بڑی تھی، اس کی آنکھیں چھت کے پنکھے پر جمی تھی۔ اس بار عزام نے تھوڑا دیر تک کوشش جاری رکھی۔ اس کی کسی زیادہ گہری ہو گئی تھی اور ہاتھ زیادہ جرأت مندانہ۔ وہ اس کے جسم کو اپنے جسم سے دبا رہا تھا، مگر اچانک اسے محسوس ہوا کہ میرال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اس کے گال گیلے ہو چکے تھے، اس کے ہونٹ
ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اذان رک گیا۔ میرال، اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میرال نے جواب نہیں دیا، صرف منہ دوسری طرف پھیر لیا اور خاموشی سے روتی رہی۔ اذان کے دل پر ایک بھاری پتھر جیسے پڑ گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ گیا، کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ وہاں نہانے لگ گیا۔ پانی کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ میرال روتی رہی۔ کئی منٹ بعد اس نے آنسو پہنچے، آہستہ سے اٹھی، فرش پر بکھرے کپڑے اٹھائے، جلدی جلدی سے پہن لیے۔ وہ چپ چاپ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اگلے چند دنوں کے درمیان مکمل خاموشی چھا گئی تھی، نہ کوئی بات، نہ کوئی لمس۔ اذان اور میرال ایک دوسرے سے دور دور رہے تھے۔ گھر میں صرف ضروری باتیں ہوتی تھی، وہ بھی مختصر۔ ایک رات اذان نے ہمت کی، وہ میرال کے پاس بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ میرال، مجھے معاف کر دو، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے جو کیا وہ غلط کیا۔ میں بس تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو، مگر میں نے غلط طریقہ اپنایا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی۔ مجھے اپنے غصے اور جبر کی معافی مانگنی چاہیے تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہاری مرضی کے بغیر ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میرال نے کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی درد تھا، مگر تھوڑی سی نرمی بھی آئی تھی۔ اذان، مجھے وقت چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، مگر مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم سے کیسے محبت کروں۔ اذان نے سر جھکا لیا۔ میں انتظار کروں گا، جتنا وقت چاہے لے لو۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اذان نے آہستہ سے میرال کا ہاتھ پکڑا۔ اس بار وہ زبردستی نہیں تھی، اس نے بس ہاتھ تھاما تو اور خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میرال نے پہلے تو ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر پھر چھوڑ دیا۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد اذان نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر کس کیا۔ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، اذان نے وعدہ کیا۔ میرال نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس بار اس نے روکا نہیں۔ اذان نے بہت آہستہ آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر پر رکھے، مگر دباؤ نہیں دیا۔ وہ بس اسے گلے لگائے بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس نے میرال کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کی۔ تم بہت خوبصورت ہو میرال، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ میرال کا جسم پہلے تو سخت تھا، مگر آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ اس نے اذان کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اذان نے اس کے گالوں پر بوسہ دیا، پھر ہونٹوں کو اپنی نرم گرفت میں لیا۔ اس بار وہ نرمی برت رہا تھا۔ میرال نے آنکھیں بند رکھی۔ اس نے جواب دیا، ہلکا سا مگر دیا۔ اذان نے آہستہ، اس بار کوئی جلدی نہیں تھی، وہ ہر لمس میں پیار ڈال رہا تھا۔ اس نے میرال کی گردن پر ہلکے سے کس کیا اور پھر اس کے ہاتھ اس کی کمر سے ہوتے رانوں تک گئے۔ میرال نے آہ بھری، اس کی سانس تیز ہو گئی۔ اس بار وہ روئی نہیں۔ اس نے اذان کے کاندھوں کو پکڑ لیا۔ اذان نے اسے آہستہ سے بستر پر لٹایا، اس کے کپڑے آہستہ آہستہ اتارے۔ ہر حرکت میں احتیاط تھی۔ وہ بار بار میرال کی آنکھوں میں دیکھتا تھا، اس کی رضامندی جانچ رہا تھا، اس کی طرف سے اجازت پانا شروع کر دی۔ رات گہری ہوتی گئی، دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ اذان نے میرال کو بار بار چوما، اسے اپنے بازو میں بھر کر رکھا۔ میرال نے بھی پہلی بار اسے گلے لگایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ صبح ہونے سے پہلے دونوں تھک کر سو گئے۔ اذان نے میرال کو سینے سے لگا رکھا تھا، میرال کا سر اس کے کاندھے پر تھا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اذان نے سمجھ لیا تھا کہ محبت زبردستی نہیں کی جاتی، اور میرال نے بھی محسوس کیا کہ اذان اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کے درمیان اب بات چیت بڑھنے لگی، ہنسی مذاق ہونے لگے۔ راتیں اب پیار اور قربت سے بھرپور ہوتی تھیں۔ اذان ہمیشہ میرال کی مرضی کا خیال رکھتا اور میرال آہستہ آہستہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایک دن میرال نے خود کو اذان کو گلے لگایا اور کہا، اذان، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اذان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرال کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرال۔ اور اس طرح ان کی زندگی میں سکون اور محبت کا سورج چڑھ گیا۔